بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حافظہ سورۃ النمل پارہ نمبر 19 صفحہ نمبر 35 آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور 93 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 3 صورتیں، سورۃ شعراء جو اس سے پہلے گزری، سورۃ نمل یہ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی سورۃ القصص، یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں جس ترتیب سے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا طاسین اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب کی آیات ہیں، ہدن یہ سراپا ہدایت ہے، وبشرا اور سراسر خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ حروف مقطعات کے بعد یہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد، اس کے مفہوم مطلب کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین۔ کتاب مبین سے مراد یہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ ایک جگہ واقعہ مختصر ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے۔ ایک جگہ ایک آیت کی وضاحت موجود نہیں ہے، دوسری آیتیں اس آیت کی وضاحت پیش کرتی ہیں۔ اور روشن کتاب اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہو اور وہ انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اور فرمایا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب سے راستہ ملتا ہے، اس کتاب سے انسان کو روٹ ملتا ہے، اور پھر اس پر چلیں گے تو آگے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کرنے پر کیا کیا انعامات ملیں گے، وہ خوشخبری یہ کتاب دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ ایمان والے وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سچ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، اس لیے اس کا فائدہ سب سے پہلے ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرہ، اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہی یقین رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں مومن کی نشانی ہیں۔ مومن اور مسلم، مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے، وہ ہے مسلمان، اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا ہوگا۔ وہ ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبح بھی کھایا جائے گا، اس کے ساتھ لین دین، تجارت، خرید و فروخت، نکاح، سارے کے سارے معاملات مسلمانوں کی طرح ہوں۔ لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو اندر سے بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ واقعتاً قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔
یعنی جو آدمی یہ 3 کام نہیں کرتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے، ان صفات کو اپنائے۔ قرآن کریم میں اس لیے ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص نے واقعی قرآن کو رہبر کتاب مان لیا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کو اللہ کی حقیقی کتاب نہیں مانتا، چاہے زبان سے دعوے جتنے مرضی کرتے۔ عملی طور پر جب تک وہ یہ اظہار نہ کرے گا اس وقت تک یہ مومن لوگوں کے فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو تیسری چیز ہے عقیدہ آخرت، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، میرا احتساب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ اور جو خود مختار سمجھے خود کو، جو سمجھے کہ میں ہر فکر سے اور ہر ایک سے آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایسے، ایک بیٹا جب تک اپنے باپ کے ماتحت ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے باپ نے پوچھنا ہے کہاں سے آئے، کیسے خرچ کیے، لیکن جب وہ خود مختار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باپ کی کیا اہمیت ہے، باپ بھی میرے سے نہیں پوچھ سکتا۔ حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ انت و مالک لابیک، بیٹا بھی باپ کا ہے، بیٹے کا سارا کچھ وہ باپ کا ہی، چاہے اس نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہے۔ دین کا تصور یہ ہے، باپ کا یہ حق ہے، یہ مقام ہے، اور یہ دین نے اس کا مرتبہ رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے کاموں کو، فہم یعمہون، اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لہم سوء العذاب، ان کے لیے بدترین عذاب ہے، وہم فی الآخرہ، اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون، بہت نقصان اٹھائیں گے۔ جس کی منزل دور ہے وہ اس کے اعتبار سے سوچتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے، اور جس کو کنویں کا مینڈک بننا ہے اس کو اس سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فرمائے بیائی نہیں ایسے ہے، جس کا آخرت پہ اعتقاد نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے بس یہ کنواں ہے اور یہی ساری کی ساری زمین، اور اس کے مطابق پھر اس کی سوچ ہے، اس کا عمل ہے، اس کا رویہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ بھی میں کر لوں تو کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اپنے ہر عمل کو آئیڈیل قرار دیتا ہے، اور وہ اپنے کلچر کو مثالی اور آئیڈیل سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے آگے کوئی منزل ہی نہیں، آگے کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس کو باپ نے کہہ دیا کہ تو نے صرف میٹرک کرنی ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ فیکٹری میں آ جانا ہے، تو اس کو کیا ٹینشن آگے ایف ایس سی میں، ایف اے میں فیل ہو پاس ہو۔ ہاں، جس کو باپ نے کہا کہ تم نے میڈیکل میں جانا ہے تو اب اس کا میٹرک وہ کتنی محنت کے ساتھ ہوگا کہ اتنے نمبر لینے ہیں، پھر اس اعتبار سے تیاری کرنی ہے، آگے انٹری ٹیسٹ ہوگا۔ بیائی نہیں، یہی مثال ہے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو ماننے والے کی اور نہ ماننے والے کی۔ جس نے نہیں ماننا اس کو سمجھ بس یہ میٹرک ہی ہے، اس میں بس پاس ہو لو، پاسنگ مارکس لے لو، بس خیر ہے، کرنا تو کاروبار ہے۔ تو یہی مثال ہے آخرت کی۔ فرمایا یہ لوگ اس دنیا کو اسی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگ بڑا خسارہ اٹھائیں گے، نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ جو سکہ اور جو کرنسی وہاں چلنی وہ ان کے پاس نہیں۔ اور فرمائے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے یہ قرآن، مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی، اور ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو معاشرے کے ساتھ، اس کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کتاب کو اس رب نے نازل کیا ہے جو حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، اور پھر ساتھ علیم بھی ہے کہ اس کا علم سارے کے سارے زمانوں پر محیط ہے،
اس کو اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے پتہ تھا کہ قیامت تک زمانے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، قیامت تک زمانے میں کیا کیا تفاوت آئے گا، کیا کیا تغیرات آئیں گے، کیا کیا چینجز آئیں گی، اور یہ قرآن کو اس نے ایسا بنا دیا کہ ہر دور کے اعتبار سے یہ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ آج کے معاشرے میں، حالات میں ہم غور کریں کہ دین کے احکامات میں اتنی لچک ہے کہ ان حالات میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دین کتنا وسیع دین ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر نماز کو مسجد تک محدود کر دیا جاتا کہ مسجد کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آج دین اسلام کے بارے میں لوگوں کو کیسے شکوک و شبہات ہوتے۔ تو دین نے بڑی گنجائش رکھی ہے، ہر دور کے ساتھ مطابقت، ہر دور کے ساتھ ہم آہنگ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے حکمتوں کے مطابق اسے نازل کیا، اور اس کا علم حال، مستقبل اور ماضی سارے کے سارے زمانوں کو محیط ہے۔ اب آگے سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا مختصر سا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مختلف کردار اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ پہلا کردار ہے فرعون کا اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمائے اذ قال موسیٰ لأہلہ، جس وقت کہا موسیٰ نے اپنی بیوی سے، انی آنست نارا، یقیناً میں نے آگ دیکھی، سآتیکم منہا بخبر، میں جلد تمہارے پاس لے کر آؤں گا اس سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب، یا میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا کوئی شعلہ، قبس انگارے کا، لعلکم تستلون، تاکہ تم سیک لو۔ یہ واقعے کا حصہ ہے جو آگے سورۃ قصص میں تفصیل سے آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، بیوی ہمراہ تھی۔ آپ نے راستے میں یہ دیکھا کہ رات اندھیری ہو گئی، سردی بھی سخت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور جا کر راستہ پوچھتا ہوں، اور راستہ نہ بھی پتہ چلے کم از کم وہاں سے کوئی انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ ہم بھی یہاں بیٹھ کر آگ سیک لیں اور رات گزار سکیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کس اعتبار سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ بیوی کو نیچے ٹھہرایا اور خود پہاڑ پر چڑھ کر آپ آگ لینے کے لیے گئے، اور بیوی کو موسیٰ علیہ السلام کیسے انداز سے مخاطب کریں؟ لعلکم تستلون۔ عربی زبان میں کم کا جو مطلب ہے وہ ہماری زبان میں ہے آپ کے لفظ سے، یعنی بولنے کا انداز بھی بڑا مہذب ہے۔ دین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا بولنے کا رویہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا گفتگو کا انداز بڑا مہذب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ جب پکارتے تھے تو آپ ان کو کہتے تھے یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی۔ کبھی حضرت عائشہ کو آپ پکارتے ہوئے کہتے تھے یا عائش، یا عائش، یعنی پیار سے پکارا کرتے تھے، یہ آپ کا انداز محبت تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بیوی سے بولنے کا انداز وہ مہذب ہونا چاہیے، چہ جائے کہ معاشرے کے اندر دوسرے رویے وہ جنم لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دن میں اپنی بیوی پر تشدد کرے، اس پہ ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو کس منہ سے اس کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹے۔ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمایا۔ آج ہمارا معاشرہ دین سے اور اس کی تعلیمات سے دور ہو گیا، اس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھ گئی، نباہ نہیں ہو رہا۔ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اچھے طریقے سے جانا سمجھا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بیوی سے گفتگو کا انداز، اور پھر خود کو خطرے میں ڈال کر
انہیں پیچھے چھوڑ کر یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ایک مرد کی ذمہ داری جو اللہ نے اسے دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اسے پورا کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اس وقت میں، اس کیفیت میں جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس وقت وہ پریگنینسی کے ساتھ بھی تھی۔ اب آپ یہ تصور کیجئے اور اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے کو دیکھیں، لڑکی والوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر ڈلیوری کے ٹائم اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا صرف اس حد تک ہیں؟ یہ سراسر ظلم ہے کہ جب کام کروانے کی باری آئے تو ہم دو دو پورشن کے کام اور سارے کے سارے جنجال پورے کا کام تو کروائیں اس سے، اور جب اس کو خدمت کی ضرورت پڑے تو ہم کہیں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، وہاں جا کے اپنا وقت گزارو، جب تمہارا مشکل وقت گزر جائے گا پھر تم ہمارے پاس آ جانا تاکہ دوبارہ جو ہمارا یہ سارا جنجال پورا ہے اس کی خدمت کرو۔ دین میں ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ خامین کی ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری، اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے بہتر اور مناسب انتظامات کرے۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو خامند اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا، خامند ایک اور عورت کا انتظام کرے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ اور طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، عورت کہتی ہے کہ میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو خامند کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس عورت کو دودھ پلانے کے عوض معاوضہ دے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہم جس دین کی بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جس کے مطابق ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ ہے وہ کچھ اور ہے، اسی لیے دنیا پریشان ہے۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ اور دین نظر آتا ہے، وہ عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ تو ان کو کچھ اور دین نظر آتا ہے۔ وہ کنفیوز ہیں کہ آخر ہم اگر دین کو اپنائیں تو پھر کون سے دین کو اپنائیں؟ تو یہ میرے اور آپ کا فالٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق کریں جو میرے رب کا میرے لیے حکم ہے۔ معاشرہ کیا کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے، ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اپنی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے رب کو وہ کر دکھائیں جس کا وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ میں درست ہو جاؤں گا تو گویا معاشرے کا ایک فرد درست ہو جائے گا، ایک گھر درست ہو جائے گا۔ ایک گھر یہ ایک معاشرے کے اندر ایک یونٹ ہے، دیے سے دیا چلتا ہے۔ ہمارا گھرانہ درست ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کی جہاں شادیاں ہوں گی، ہماری بچیوں کی جہاں شادیاں ہوں گی، وہ آگے اس گھرانے کو اس طرح درست کریں گے۔ معاشرہ تو ایسے درست ہوگا، تبدیلی تو ایسے آئے گی۔ اور اگر ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ اللہ کی طرف سے بس کوئی ایسی ہوا چلے کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں، ایسا تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ رب العزت کا یہ قانون۔ آگے فرمائے فلما جاءہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ گئے، نو دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ برکت دی گئی ہے اس میں جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو ان اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر گزر چکا، آگے سورہ قصص میں بھی آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ آگے فرمائے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو ڈال دے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ ہل رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈر مت، انی لا یخاف، یقیناً نہیں ڈرتے،
لدی المرسلون، میرے ہاں پیغمبر۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو، ان کے عصا کو ایک سانپ کی شکل میں تبدیل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسے باگنا ایک طبعی خوف تھا۔ طبعی خوف یہ نبوت کے منافی نہیں۔ طبعی طور پہ جو انسان کے اندر ڈر خوف ہے یہ نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ڈرے مت، آگے بڑھیے اور اس کو پکڑیں۔ اب انبیاء کے اندر اطاعت کس حد تک ہوتی ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل انبیاء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ عصا کی شکل، پھر موسیٰ علیہ السلام وہی کر رہے ہیں جو رب کا حکم ہے، اور اللہ نے نقصان کی چیز کو فائدے میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کر کے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں تو جو لوگوں کی ناراضگی ہے اسے رضامندی میں بدلنا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نقصان کے حالات میں وہ کر جاؤں جو میرے رب کا حکم ہے تو اللہ اسے فائدے میں خود بخود بدل دے گا۔ اسی لیے سود کو حرام کہا اور صدقے کو راہ خدا میں خرچ کو فائدے کی چیز کہا۔ حالانکہ ظاہر دیکھنے میں ایک طرف فائدہ ہے ایک طرف نقصان ہے، لیکن اللہ رب العزت فائدے کو نقصان بتا رہے ہیں، اور کمی کو اور جو انسان کے مال کے اندر خرچ کرنے کی ضرورت میں نقصان ہے اللہ رب العزت اسے فائدہ بتا رہے ہیں۔ تو مومن کا کام ہے اطاعت، فرما برداری، حالات کو بدلنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدل دیا نیکی سے، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ڈرے وہ جس نے ظلم کیا اللہ کے معاملے میں یا بندوں کے معاملے میں، ہاں پھر بھی کوئی واپس آ جائے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا۔ اور فرمائے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور تو داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء، یہ نکلے گا سفید بن کر بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، یہ ان 9 معجزات میں ہے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جس کا ذکر سورہ شعراء میں بھی گزر چکا۔ آپ اپنا دست، اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالتے تو اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے 2 ہیں، ایک عصا کا اژدہا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، اور 9 نشانیاں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورۃ اعراف میں آیا۔ ان پر قحط آیا، ان کی پیداوار تباہ ہو گئی، ان پر طوفان آیا، ان پر ٹڈی دل کا عذاب آیا جو آج کل ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر بھی آیا ہوا ہے، اور جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب آیا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں، اللہ نے بتانا تھا کہ دیکھو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور وہ مانتے بھی تھے۔ جب کوئی آفت آتی تو وہ کہتے اے موسیٰ اللہ سے دعا کر اللہ ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ رب العزت ٹال دیتے، وہ پھر مکر جاتے۔ آگے فرمائے فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب ان کے پاس آ گئی ہماری نشانیاں، مبصرہ، جو آنکھیں کھول دینے والی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، واستیقنتھا، اور یقین کر لیا تھا ان کا، انفسہم، ان کے دلوں نے، ظلمن، یہ انکار کیا ظلم کرتے ہوئے، وعلوا، اور تکبر کرتے ہوئے، فانظر، تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی فرعون یہ جان چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں،
سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، کیا فرعون تجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ رب کی نشانی ہے، تو جانتا ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ ضد، ہٹ درمی، اور وجہ یہ تھی کہ ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تبدیل ہونا پڑے گا۔ تو جاننے کے باوجود ضد پہ اڑے رہے، اور یہی معاملہ یہ مشرکین مکہ کا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی جادو کہہ کے ٹال رہے تھے۔ تو یہ قرآن کریم میں پہلا کردار ذکر کیا گیا فرعون کا۔ حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کا استعمال غلط کیا، اور انجام کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہوا۔ دوسرا کردار آگے ذکر کیا جا رہا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کے پاس بھی حکومت بھی تھی، اختیارات بھی تھے، طاقت بھی تھی، اور حکومت اور سلطنت بھی عام سلطنت نہیں تھی، بلکہ ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر، اور اسی طریقے سے جانوروں پر، اتنی وسیع حکومت تھی۔ لیکن کردار کیا تھا وہ ان آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کے باوجود رب کو راضی کیا، اور فرعون نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے رب کو ناراض کیا۔ یعنی یہ دین وہ دین ہے جو ہر طرح کے حالات میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنایا جا سکتا ہے، چاہے معاشرے کے وہ کسی بھی حالات کے اندر انسان ہو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا تھا داود کو، وسلیمان، اور سلیمان کو، علم، وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سے مومن بندوں پر۔ یہ علم کیا تھا؟ یہ وحی کا علم تھا، یہ وہ علم تھا جس میں غلطی کا امکان کوئی نہیں۔ اور علم اور نالج یہ وہ چیز ہے جو عمومی طور پر انسان میں تکبر پیدا کرے۔ علم اور نالج عمومی طور پر انسان میں تکبر پیدا کرے۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے انہوں نے کہا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی اور لوگوں سے فوقیت اور فضیلت عطا کی، ورنہ تو اور بھی بڑے، اور بھی بہت ہے معاشرے میں، لیکن یہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا انتخاب کیا۔ آگے فرمائے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان قائم مقام بنا داود کا، وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یقیناً یہی بڑا واضح فضل ہے۔ داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، ان میں سے جانشینی کے لیے سلیمان علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ یہ وراثت کی بات نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں دین کا قانون یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو 10 صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، انبیاء کا ترکہ نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں، مال، اسباب، چیزیں، وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی باغ فدق کے معاملے میں، تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد آپ سے مطالبہ نہیں کیا وفات تک۔ تو یہاں وراثت سے مراد یہ حکومت اور سلطنت کی وراثت ہے، وگرنہ وراثت تو پھر 18 بیٹے تھے، سب میں تقسیم ہوتی اگر مال کی وراثت مراد۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ شکر گزاری اور یہ پہلو
یہ وہ پہلو ہے کہ جس کو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنے بڑے اختیارات کے باوجود ان کی زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، اسے وہ اپنا اور اپنی محنت کا نتیجہ نہیں قرار دے رہے۔ معاشرے میں عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی، اس کے لیے بڑی مار کھائی ہے، تو پھر رویہ بھی وہی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اور جب رویہ یہ ہو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی عطا سے ہوا ہے، اس کے فضل سے ہوا ہے، تو پھر انسان کا رویہ کچھ ہو۔ اور فرمایا وحشر علی سلیمان، اور اکٹھے کر دیے گئے سلیمان کے لیے جنودہ، اس کے لشکر، من الجن والانس والطیر، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں۔ یعنی جب آپ کا لشکر چلتا تو اس میں انسان بھی ہوتے، ایک ان کی فوج ہوتی، اور جنات بھی ہوتے، ان کی فوج بھی ہوتی، اور پرندے بھی ہوا کرتے تھے، ان کی بھی فوج ہوا کرتی تھی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کے میدان میں، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، ہرگز نہ کچل دے تمہیں سلیمان، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے فائدے کی بات کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک چیونٹی نے اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ روندے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کی بات کو قرآن کریم کا حصہ بنا دی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے۔ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے تو اس سے آگے دیا جلانا یہ میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ آگے فرمائے فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اس کی بات سے ہنستے ہوئے، وقال، اور کہا، رب اوزعنی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا، التی انعمت علی، جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضا، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور تو مجھے اپنی رحمت سے داخل کر، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرا دی کہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ سلیمان کو نہیں پتہ، اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کی زبان کو بھی سمجھ سکتا ہوں، تو فوراً مسکرا دیے، اور اس موقع پر دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ یعنی اب بھی اپنا سینہ نہیں چوڑا کیا، اب بھی اپنا سینہ نہیں چوڑا کیا، اور جھک گئے اور کہا کہ اللہ، جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی اور جو میرے والدین پر کی، مجھے ان کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھ پر نعمتیں ہیں اور جو میرے والدین پر تھی، یعنی والدین پر جو نعمتیں ہیں وہ والدین کے واسطے سے مجھ تک پہنچی۔ ایک باپ محنت کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے اس کی اولاد ترقی کرتی، چاہے اس کا حجم چھوٹا ہو یا زیادہ ہو۔ تو یہ احسان مندی ہے اپنی ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کی جو اس نے انسان پہ کی اور جو اس کے والدین پہ کی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے چھوٹے سے کام کو اولاد کی محنت سے اللہ بڑے رنگ لگا دیتا ہے۔ تو جب ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باپ کے پاس تو اتنا تھا، ساری محنت میں نے کی، یہ جب میرے ہاتھ میں آیا نا تو پھر میں نے یہ 4 چاند لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تیرے باپ نے بیج لگایا تھا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھی، اب اس کے اوپر جتنا بھی پھل لگے گا نا اس کا کریڈٹ تیرے باپ کو جاتا ہے۔ اور اولاد باپ کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے کہ تو ساڈے واسطے کیتا کی، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟
ایک باپ نے اپنی زندگی کے 30-35 سال ایک محنت پہ لگائے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر اپنا قد اونچا کر لیتا ہے، اور پھر وہ باپ کو کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو میرے ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں اس سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا، اے اللہ مجھے ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے، یعنی صرف اپنی نہیں بلکہ ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں ان کا بھی میں شکر ادا کروں، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج میرا قد وہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ اور چہ جائے کہ انسان اس کو اللہ کا احسان ہی نہ سمجھے، اس کی نعمت ہی نہ سمجھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، صرف یہ نہیں کہ میں نیک عمل کروں، نیک عمل میرا ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے اچھا لگے، جو تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ اور چوتھی چیز ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی خصوصی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، عمل نہیں، اپنی خصوصی رحمت سے۔ عمل وسیلہ ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، خود کو نیک نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہاں نیک بندوں کی فہرست ہو، جہاں نیک بندوں کی صف ہو، نیک بندوں کی لائن ہو، مجھے بھی اس میں ڈال دینا۔ کمال تواضع ہوا کرتی تھی، عاجزی انکساری ہوا کرتی تھی انبیاء میں۔ ہم تھوڑا سا نیک کام کر کے چوڑے ہو جاتے ہیں اور اسی سے نیکی برباد ہوتی۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں، اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات ہوں گے۔ آگے فرمائے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا پرندوں کا، فقال، تو اس نے کہا ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہو گیا ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں ضرور اسے سزا دوں گا، سخت سزا، او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل لے کر آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کا لشکر بھی ہوا کرتا تھا، اور جس پرندے کا یہاں ذکر کیا گیا ہدہد، اللہ نے اس کو یہ خصوصیت اور یہ خوبی عطا کی ہے کہ یہ دیکھ لیتا ہے زمین کے اندر پانی کہاں موجود ہے کہاں موجود نہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ زمین کے اندر یہ پرندہ پانی تو دیکھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے لیے جال لگایا جاتا ہے اس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے وہ تقدیر کے فیصلے کو نہیں ٹالا جا سکتا، اللہ نے اس کو وہ خصوصیت عطا کی۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو چونکہ وہ اجازت کے بغیر موجود نہیں تھا تو آپ کو غصہ آیا کہ اسے بتا کے جانا چاہیے تھا، اور پھر یہ کہا کہ جب وہ آئے گا یا تو آ کر مجھے کوئی معقول وجہ بتائے ورنہ میں اسے سزا دوں گا۔ اس سے دو باتیں بڑی اہم سمجھ آتی ہیں، اپنی اولاد کی اس بات پہ تربیت کریں کہ وہ ماں باپ کو سچ بتا کے جائیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، جھوٹ بول کے نہ جائیں، جھوٹ بول کے نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بول کے جائیں گے تو پتہ نہیں وہ کس مصیبت اور پریشانی میں آ جائیں، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو وہ بھی نہ شیئر کریں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ اگر بتائے بغیر چلے جائیں تو پھر ماں باپ کو ان پہ یکدم غصے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے انہیں وضاحت کا موقع دینا چاہیے کہ آپ ابھی تک تھے کہاں، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، کسی جگہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو۔ اور اس بات پر بھی اولاد کی تربیت کریں کہ انہیں سچ بات کہنے کی ہمت ہو۔ آپ اگر ایک موقع پہ سزا دے دیں گے تو آئندہ بچہ سچ نہیں بولے گا۔ ہاں، آپ اس سے سچ سنیں، سچ سننے کے بعد اس کی بہتر اور مناسب رہنمائی کریں تو آئندہ اسے پتہ ہوگا میں نے باپ کے ساتھ سچ ہی بولنا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان دونوں باتوں کے اندر توازن رکھیں۔ آگے فرمائے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس وہ ٹھہرا تھوڑی سی دیر، فَقَالَ أَحَطْتُ، تو اس نے کہا یعنی ہدہد نے کہا میں نے احاطہ کیا ہے، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اس چیز کا جس کا آپ کو پتہ نہیں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، اور میں آپ کے پاس لایا ہوں سبا شہر سے، بِنَبَإٍ یقین، ایک پکی خبر،
انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پر بادشاہت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، وجدتھا وقومہا، میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے کاموں کو، فصدہم عن السبیل، اور اس نے ان کو راستے سے روک دیا، فہم لا یہتدون، تو وہ راہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ آ کے اس نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا عذر پیش کی کہ میں قوم سبا چلی گئی اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ ان کی بادشاہ ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی پرستش نہیں کرتے، سورج کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ایک پرندہ بھی اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے یہ رب کی اطاعت اور فرما برداری ہے یا اس کی ناراضگی۔ یعنی گویا جتنے پرندے ہمارے ارد گرد ہیں، جب یہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس بات پہ ہمارے گواہ ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ صرف انسان کا ڈر نہیں، یہ پرندے بھی ہمارے حق میں اچھے یا برے کے گواہ ہیں۔ اس نے جو دیکھا اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس پہ تبصرہ کیا، اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبء، جو نکالتا ہے چھپی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، وہ بہت بڑے عرش کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا تعارف کیا کروایا گیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو، رازوں کو، خزانوں کو وہ نکالتا ہے۔ جو آج سے 20 سال پہلے دنیا کے سامنے عیاں نہیں تھا، آج سائنس نے ترقی کی ہے تو وہ سائنس کی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان چھپے ہوئے رازوں کو کھول دیا گیا۔ اور فرمایا جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ چونکہ اس پرندے نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کا، ملکہ بلقیس کا بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے تخت ہیں، عرش عظیم کا رب اللہ رب العزت ہے جس کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے، اذهب بکتابی ھذا، تو میرا یہ خط لے کر جا، فالقہ الیہم، اور تو اسے ان کی طرف ڈال دے، ثم تول عنہم، پھر تو ان سے پیچھے ہٹ جا، فانظر ماذا یرجعون، تو پھر تو دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا تو آپ نے اس کو جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہتے، تم نے غلط کہا، جھوٹ کہا، بلکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اور ایک خط اسے لکھ کر دیا اور کہا خط جا کر اسے دے دو۔ تفسیری روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ گیا اور اس نے جا کر وہ خط اس ملکہ بلقیس کے سرہانے رکھ دیا اور خود وہ روشن دان کے اندر بیٹھ گیا۔ اب وہ سارا اس نے واقعہ وہاں دیکھا کہ اب آگے کیا کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ اب آگے دوسری طرف کا سین قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ قالت یا ایھا الملا، اس عورت نے کہا کہ اے دربار والو، انی القی الی، یقیناً ڈالا گیا ہے میری طرف،
کتاب کریم، ایک خط جو عزت والا ہے، انہو من سلیمان، یقیناً یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تحقیق یہ شروع ہے اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلو علی، کہ سرکشی مت کرو مجھ پر، وَأْتُونِي مسلمین، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب اس نے جب خط دیکھا اور اس خط کے لانے والے پرندے کو دیکھا تو اس نے اس خط کو معمولی خط نہیں سمجھا، اس نے کہا بڑا عزت والا خط ہے۔ اور پھر جب خط کھولا تو اس میں بس یہ 2 جملے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہے، اب تم اسلام لے آؤ، فرما بردار بن جاؤ، سرکشی اختیار نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھتے تو ان کا انداز بھی یہی ہوتا تھا، من محمد رسول اللہ، اس سے یہ آغاز ہوتا تھا اور آگے پھر اس کا نام ہوتا اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ اسلام لے آؤ، فرما بردار بن جاؤ، ہمیشہ کی سلامتی پاؤ گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ مشرک قوم ہے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ ان کو دعوت دینے کے لیے خط لکھ دی۔ اور یہ قرآن کریم میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل آیت کے اندر ذکر کی گئی۔ قالت یا ایھا الملا، تو اس نے کہا اے سردارو، افتونی فی امری، تم مجھے جواب دو میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے میں حتمی فیصلہ نہیں کروں گی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ عورت ان کی سردار تھی لیکن ڈکٹیٹر نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے سارے مشیروں کو، کابینہ کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ یہ خط ہے، یہ لکھا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی بہت زیادہ تاکید کی اور اس کے ساتھ استخارے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی، یہ دونوں کام کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ کرتے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے گھر کے معاملات کو مشاورت کے ساتھ چلائیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی مشورہ کیا کریں اور ان سے مشورہ ان کے لیول کا کیا کریں تاکہ انہیں بھی رائے دینے کا سلیقہ اور طریقہ آئے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے رائے دینی ہے، اور ان کی رائے معقول ہو تو اس میں عمل کریں، حوصلہ افزائی کریں، ان کی رائے معقول نہ ہو تو اپنی رائے کے مطابق عمل کریں ابھی سے، تاکہ ان کو عادت ہو کہ ہماری بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، ہماری رائے کو مقدم بھی کیا جا سکتا ہے اور مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ ہم ان کا ایسا مزاج بنا دیں کہ نہ تو وہ مشورہ دے سکیں، نہ باپ کو رائے دے سکیں، اور پھر جب موقع آئے تو باپ کہے ایسا کر لو، وہ کہے نہیں اب ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کریں۔ قالوا نحن اولو قوہ، تو انہوں نے کہا ہم طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگجو ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اختیار تیرے پاس ہے، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو دیکھ لے کیا تو حکم دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی کرنی ہے تو بھی ہمارے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، اور ظاہری طور پر بھی ہم متحد ہیں، قوت بھی موجود ہے، فیصلہ جو کرنا ہے وہ اب آپ کر دیں۔ اب اس عورت کی، اس حکمران عورت کی سمجھداری دیکھیے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، وہ کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو وہ اسے تباہ کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طریقے سے یہ بھی کریں گے۔ یہ اس کا پہلا تبصرہ تھا کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کو فتح کر لیتی ہے تو پھر وہ وہاں پر لوگوں کو کیا کرتی ہے، وہاں پر معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے عہدے دے دیے جاتے ہیں، اور جو عزت والے خوددار لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔
یہی کچھ انگریزوں نے کیا تھا جب وہ بر صغیر میں آئے، لوگوں کو خطابات نوازے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو جاگیریں دیں. اور یہ بات کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخی طور پر حقائق ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے وفاداریاں کیں انہوں نے ان کو جاگیریں بھی دی، انہیں القابات بھی دی، اور جو ان کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے انہوں نے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. تو اس کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. اور آگے اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کوئی تحفہ، فَنَاظِرَةٌ، تو دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. ہی میں چیک کرتی ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا وہ بادشاہ ہیں. اگر تو وہ بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے تحائف لے لیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. فلما جاء سلیمان، بس جب وہ قاصد آئے سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مدد دیتے ہو اس مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہوگے. ارجع الیہم، تو واپس چلا جا ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود، تو ہم ان کے پاس لے کر آئیں گے ایسے لشکر، لا قبل لہم بہا، جس کا ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے. تحفے تحائف ٹھکرا دیے اور کہا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر اور اچھا ہے. یہ ہے نعمتوں کی قدردانی، یہ ہے نعمتوں کی شکر گزاری، کہ انسان جب اپنی نعمتوں کو کافی وافی سمجھے تو پھر اس کے اندر حقیقی طور پر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور جب وہ ہر وقت رونا روتا رہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو اس کی ساری زندگی پوری نہیں پڑ سکتی. اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، پورا جنگل ہو، وہ کہیں گا 2 ہو نا کام چل جائے، 2 ہوں وہ کہے گا 3 ہو جائے نا کام چل جائے گا. آپ نے فرمایا کہ 9 ہوں وہ کہے گا 10 ہو جائیں. اور آخر میں فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر بھر سکتی اگر انسان کے اندر شکر کے جذبات نہ ہوں. شکر کے جذبات ہوں تو جو کچھ ہے وہ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوتی. اور یہ ہمارے معاشرے کا بالخصوص خواتین کا یہ کلمیہ ہے. ساری نعمتوں کو ہم ٹھکرا کے ایک چیز کے پیچھے روتے رہتے ہیں اور اس کو ساری زندگی کا سر درد بنایا. حالانکہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہزاروں موجود ہیں، ہم ان کی قدردانی اگر کریں تو زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. خوشی کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ اس لیے کہ ہم تو اپنی محرومیوں کا رونا ہر ٹائم روتے رہتے ہیں، اور اس رونے کی وجہ سے ہماری خوشیاں ختم ہو گئیں. تو آپ نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت کافی وافی بہتر ہے. اب وہ قاصد واپس چلے گئے. اب سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اسے اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو اب اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قال یا ایھا الملا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشہ، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس لے کر آئے اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئیں. ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا اور 40 فٹ اونچا تھا، اور سلیمان علیہ السلام سے وہ 1500 کلومیٹر کی دوری پر تھا. تو آپ نے کہا کہ کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کا تخت وہاں سے اٹھا کر اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے. یہ علاقہ تھا یمن کا، جو موجودہ یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء. اس سے 55 کلومیٹر دور معارب ایک جگہ تھی جہاں ان کا دارالحکومت تھا. تو 1500 کلومیٹر دور یہ تخت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون لے کر آئے گا؟
قال عفریت من الجن، تو ایک قوی ہیکل جن نے یہ کہا، انا آتی کا بھی، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، وانی علیہ لقوی امین، اور یقیناً میں اس پر بہت طاقتور ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ یہ پہلی آفر تھی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اتنی دیر میں وہ تخت میں اپنے جادو کے زور پر، اس کے بلبوتے پر وہاں سے یہاں لے آؤں گا۔ آپ نے اسے رد کر دی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آپ کی نظر جھپک کر واپس آ جائے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان نے اس تخت کو دیکھا ٹھہرا ہوا اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فانما یشکر لنفسی، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ ہے، بڑی عزت والا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا ساتھی اور صحابی تھا، جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور اس کے پاس علم کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، اللہ کے نام کا علم تھا۔ اور اس نے کیا آفر کی؟ اس نے یہ آفر کی کہ آپ آنکھ جھپکیں، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس آ جائے۔ اور اسی قرآن کی آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کرامت عطا کرتا ہے۔ انبیاء کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اولیاء کے پاس کرامت ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ غور کیجئے، یہ سوچئے کہ سورج کتنی تیزی سے گردش کرتا ہے اور کتنے لمحے کے اندر وہ کتنا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ایک روشنی ایک لمحے کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو جو ظاہر انسانی عقل کے اعتبار سے ناممکن ہے، اسے ممکن کر دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ کہنے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو لشکر کے ساتھ، وہ ہزاروں میل دور کفار کے ساتھ مصروف ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اس لشکر کو میرے سامنے کر دیا، اور میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ پہاڑ کی طرف جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں تحفظ ملے اور تمہیں فتح ملے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو جو ساریہ صحابی تھے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ عمر کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور ہم نے پہاڑ کے ساتھ تحفظ لے کر اپنی جانوں کو بچایا، اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی۔ ایسی بے شمار قسم کے واقعات ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کرامت عطا کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک آدمی کے پاس کرامت ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں 40 سال آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں تو آپ کو ولی نہیں مانتا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کبھی زندگی میں مجھے کوئی ایسا کام کرتے دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ تو اس نے کہا ایسا تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی سنت کے مطابق ہو، انسان کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اور نیک آدمی کے ہاتھ سے جو ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ بدکار آدمی کے ہاتھ سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو وہ کرامت نہیں سمجھی جائے گی۔ بہت سے جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر محنتیں کر کے کچھ ایسے کرتب کر لیتے ہیں، تو وہ کرامت نہیں ہوگی۔ کرامت وہی ہے جس کا تعلق نیک ولی کے ساتھ ہے، نیک آدمی کے ساتھ ہے، پھر اسے کرامت کہا جائے گا۔ تو وہ تخت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اب جب اسے اپنے پاس دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ یہ جو ہم اپنے گھروں کے باہر لکھتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی،
یہ وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل آیا. یعنی اب بھی سلیمان علیہ السلام کے اندر وہ تکبر کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ جس کے پاس ورکر ایسے ہوں، صحابی ایسے ہوں جن کی اتنی پاور ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی پاور اور طاقت کیا ہوگی. لیکن اب بھی اسے تکبر نہیں، اس کا رنگ نہیں چڑھنے دیا. اور پھر اگلا جملہ کیا کہا، یہ من فضل ربی کے بعد ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنے زبان میں جملے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن فضل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں یا نہ شکر گزار ہوں. اگر تو میں شکر گزار ہوں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے امتحان میں سرخرو ہوں، اور اگر میں نا شکر گزار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ناکام ہوں، اس لیے مجھے شکر کرنا ہے. اور شکر کا فائدہ مجھے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں شکر کروں گا مجھے زیادہ ملے گا، میں شکر کروں گا مجھے اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی. اور انسان پر امتحان نعمتوں کے ذریعے سے بھی ہے اور نعمتوں کے چھن جانے سے بھی. نعمتوں کے چھن جانے کو تو امتحان سمجھتے ہیں اور عموماً انسان اس میں سرخرو بھی ہو جاتا ہے، لیکن نعمت کے وجود کو انسان امتحان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس امتحان میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کر رہا ہوں یا نہ شکری. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میرے رب کا بڑا فضل ہے تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ میں شکر کر رہا ہوں یا نہ شکری. اور فرمایا قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کو بدل دو، ننظر ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا وہ ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. یعنی کہا کہ اس کا جو تخت ہے اس میں تھوڑی چینجنگ کر دو، تبدیلی کر دو کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں پتہ چلتا. یہ آپ کی طرف سے اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے قوت عطا کی اور مجھے کیا صلاحیت عطا کی ہے، اور تم جس قوت اور صلاحیت اور جس فوج اور اقتدار کو لے کر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو یہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. فلما جاءت، پس جب وہ آ گئی، قیل اہکذا عرش، تو سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اسے کہا گیا کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، تو اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں دے دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا علم اس سے پہلے ہی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہیں. تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے 500 سونے کی اینٹوں کا تحفہ لے لی. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا، تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ 9 میل لمبی سونے کی سڑک بنا دیں. انہوں نے وہ سڑک بنا دی، اور پھر آپ نے کہا کہ اس سونے کی سڑک پہ گدھے اور گھوڑے کھڑے کر دیں تاکہ وہ یہاں پر لید کریں، پیشاب کریں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم جو کچھ لے کر جا رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. تو جب وہ آئے تو انہوں نے جو کچھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے وہیں پھینک دیا. انہوں نے کہا یہاں تو سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہے جن پہ گدھے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ تحفہ لے کے کیا جائیں. تو ان کے دل میں سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور بھی زیادہ آ گئی. اور آگے فرمائے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک دیا اس سے جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ، اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا. فَلَمَّا رَأَتْهُ، جب اس نے اسے دیکھا، حَسِبَتْهُ لُجَّةً، تو اس نے اس کو سمجھا گہرا پانی. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ، سلیمان علیہ السلام نے کہا تحقیق یہ محل ہے جس میں جڑا ہوا ہے من قواریر، شیشوں کو. قالت رب انی ظلمت نفس، تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان، اور میں فرما بردار ہوئی سلیمان کے ساتھ. للہ، اس رب کے لیے، رب العالمین،
جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آخری سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تدبیر تھی تاکہ اسے اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ تم جن کی عبادت پرستش کرتی ہو وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ اور کیا کیا؟ پانی کے اوپر شیشے کا فرش بنا دیا۔ اب جب وہ چلنے لگی تو اس نے سمجھا شاید کہ پانی ہے، پاؤں گیلے ہو جائیں گے، کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے کہا کہ دیکھو انسان کی عقل تو بس اتنی کام کرتی، انسان کی عقل صرف اتنی کام کرتی ہے، اس میں غلطی کے امکانات ہر وقت موجود ہیں، اور وہ علم جس میں غلطی کا امکان نہیں وہ نبوت کا علم ہے، وہ وحی کا علم ہے، وہ کتاب کا علم ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو پھر اب اس کے اندر سے نکلا انی ظلمت نفسی، یقیناً میں تو غلط تھی، میرا راستہ غلط تھا، اور پھر وہ سلیمان علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لے آئے۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے جو فرعون کے کردار کے مقابلے میں، حکومت بھی تھی، اختیارات بھی تھے، عہدہ بھی تھا، اسباب بھی تھے، وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب حق بات سامنے آئی تو اس نے اسے قبول کر لیا اور اس میں کسی قسم کا تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، اور خود بھی مسلمان ہو گئی اور اس کی ساری کی ساری قوم وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک انسان کی ہدایت اس کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے، ایک انسان کی گمراہی اس کے پیچھے ہزاروں نسلوں کی گمراہی کا سامان موجود۔ تو قرآن کریم یہ کردار مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، اس لیے بتاتا ہے کہ تاکہ ہم یہ دیکھیں ہمیں کس کردار کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں کس کردار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔